شادی سے ایک رات پہلے میرے شوہر نے مجھے ہوٹل میں بلایا اور ہوٹل کے کمرے کی کنڈی لگا لی۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا کیونکہ اس نے مجھے کال کر کے کہا تھا کہ کوئی ایمرجنسی سچویشن ہے جس کی وجہ سے مجھے تم سے بات کرنی ہے، بے حد ضروری بات ہے، اور میں بھاگی چلی آئی۔ مگر جب اس نے کمرے کی کنڈی لگائی تو مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے کہا، سعد، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ سب کیا ہے؟ میرے لہجے میں کپ کپاہٹ سی تھی اور وہ میسنی ہنسی ہنسنے لگا۔ کہنے لگا، بڑی اکڑ ہے نا تم میں، اور تم اپنے آپ کو کوئی بہت بڑی چیز سمجھتی ہو۔ آج میں تمہاری ساری اکڑ ختم کر دوں گا اور تمہارے غرور اور انا کو مٹی میں ملا دوں گا، کیونکہ غرور اور انا صرف مرد کو ہی جچتی ہے۔ اگر عورت مرد کی برابری پر آ جائے تو پھر مرد کو ہی اسے لگام دینی پڑتی ہے۔ اس لیے شادی سے پہلے ہی میں تمہیں لگام دینا چاہتا ہوں۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی وہ ایک دم سے مجھ پر جھپٹ پڑا، مجھے بیڈ پر دھکا دیا۔ میں اس اچانک ہوئے معاملے پر بالکل ہی دنگ رہ گئی، کیونکہ مجھے ساتھ سے اس طرح کی امید نہ تھی۔ میں اس کی ہونے والی بیوی تھی۔ کل تو اس نے ویسے بھی مجھ سے سارے حق وصول کر لینے تھے، پھر شادی سے ایک رات پہلے اتنا بڑا کھلواڑ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میری چیخیں ہوٹل کے کمرے میں دم توڑ گئی، کیونکہ اس کا جنون مجھ پر حاوی ہو چکا تھا اور میں بالکل بے بس ہو کر رہ گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھے بس روئے جا رہی تھی۔ رو رو کر میری آنکھیں بالکل سوج چکی تھی۔ میں نے زرد رنگ کا لہنگا پہنا ہوا تھا جو کہ میری مہندی کا تھا۔ زرد لہنگے کے ساتھ ہی میرا چہرہ بھی بالکل زرد پڑ چکا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے میری نسوں میں خون کی گردش تھم چکی ہے اور میرا سانس بالکل اٹک اٹک کے آ رہا تھا، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں اپنی عزت، اپنی انا، اپنا غرور ایک شخص کے جنون کو سونپ آئی تھی۔ وہ شخص جو میرا ہونے والا شوہر تھا، میری عزت کا محافظ تھا، اسی نے میرے ساتھ اتنا بڑا کھلواڑ کیا تھا کہ میں منہ کے بل زمین پر گری تھی۔ میری انا اور میرے غرور کو توڑنے کی یہ بات مجھے اندر تک توڑ چکی تھی۔ میری عزت نفس تار تار ہو چکی تھی۔ کمرے میں میری امی داخل ہوئی۔ وہ کافی زیادہ پیاری لگ رہی تھی، کیونکہ اپنی مہندی کا جوڑا میں نے انہیں ہی اپنی پسند سے دلوایا تھا۔ میں اپنی شادی کی وجہ سے کافی زیادہ ایکسائٹڈ تھی۔ میرے اندر بھی ویسے ہی ارمان اور جذبات تھے جو ہر لڑکی کے دل میں ہوتے ہیں، مگر میرے ارمانوں پر ایک دم سے اس کے جنون کی کالخ مل چکی تھی۔ زندگی نے میرے ساتھ اتنا بڑا مذاق کیا تھا کہ میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، کیونکہ شاید کوئی بھی یقین نہ کرتا، اور اگر یقین کر بھی لیتا تو کیا فرق پڑتا تھا، کیونکہ شادی تو میری ساتھ سے ہی ہونی تھی، کیونکہ میں اس کی منکوہا بھی تھی۔ ہمارا نکاح 5 سال پہلے ہو چکا تھا، جب میرے ابو کی وفات ہوئی تھی۔ سعد میرا چچا کا بیٹا تھا۔ میرے ابو کے پاس صرف 5 بیٹیاں ہی تھیں۔ ہم 5 بہنیں تھیں، ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا۔ میرے باپ نے کبھی بھی ہمیں بھائی کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی، مگر جب میرا باپ اسپتال کے بستر پر پڑا، زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا، تو انہوں نے اپنے بھائی کو بلا کر ان سے ایک وعدہ لیا تھا۔ سعد بھی اس وقت کمرے میں موجود تھا اور میں بھی روتی ہوئی حالت میں بار بار اپنے آنسو صاف کر رہی تھی، کیونکہ مجھے اپنے بابا سے بے حد محبت تھی۔ میں ان کی سب سے لاڈلی بیٹی تھی۔ بابا نے اپنے بھائی وسیم کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے اور کہا، وسیم، سعد کو میں نے ہمیشہ اپنا بیٹا سمجھا ہے۔ میرے جانے کے بعد میری بیٹیاں بالکل اکیلی رہ جائیں گی۔ تم انہیں کبھی بھی اکیلا نہ ہونے دینا، اور ان کو یہ احساس نہ ہونے دینا کہ ان کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے جو ان کا خیال رکھ سکے۔ انکل وسیم بھی کافی زیادہ جذباتی ہو گئے، کیونکہ انہیں میرے والد سے بے پناہ محبت تھی۔ ہمیں بھی وہ بیٹیوں کی طرح ہی چاہتے تھے۔ کہنے لگے، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو محسن؟ بھلا پہلے کبھی میں نے تمہاری بیٹیوں کو پرایا سمجھا ہے؟ میں اپنے بیٹے سعد کے لیے علمہ کا ہاتھ مانگتا ہوں اور اسے اپنی سرپرستی میں لیتا ہوں۔ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری باقی بیٹیاں بھی ہماری سرپرستی میں رہیں گی۔ میرے بابا انکل وسیم کی بات سن کر ایک دم خوش ہو گئے، جیسے ان کے سینے سے سارا بوجھ اتر چکا ہو، اور میں ایک دم سے حیران ہو کر سب کو دیکھ رہی تھی،
کیونکہ میں نے کبھی سعد کو ایسی نظروں سے نہیں دیکھا تھا، مگر بڑوں کا فیصلہ پکا ہو چکا تھا اور میرے ابو کے پاس زیادہ مہلت نہیں تھی، اس لیے وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بیٹی کا پلو سعد سے باندھنا چاہتے تھے۔ 2-3 گھنٹے کے اندر اندر نکاح کا انتظام کیا گیا۔ اسپتال کے کمرے میں ہی میں سعد کی بن گئی۔ میں بابا جان کے سامنے اعتراض کرنے کی جرت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ویسے بھی چاہے میں نے سعد کے بارے میں ایسا ویسا کبھی کچھ سوچا نہیں تھا، لیکن وہ ایک اچھا لڑکا تھا، ایک اچھا ہمسفر بن سکتا تھا۔ ویسے بھی یہ بابا جان کی خواہش تھی، اس لیے میں نے خوشی خوشی اس خواہش کو اپنے دل میں چھپا لیا۔ مگر میری سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ میں نے کبھی بھی سعد کو یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں اس رشتے سے راضی ہوں، بلکہ وہ جب بھی مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا یا میرے قریب ہونے کی کوشش کرتا تو میں اسے سختی کے ساتھ جھٹک دیتی۔ میرے رویے کی سختی دیکھتے ہوئے وہ ایک دم بدک کر پیچھے ہٹتا تھا۔ بابا جان تو میرا نکاح کروانے کے بعد گزر گئے تھے، لیکن مجھے اس گھر کی بڑی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بیٹا بننے کا فرض بھی ادا کرنا تھا۔ میں ایسا نہیں چاہتی تھی کہ معاشرہ ہماری عزت اور غیرت پر کوئی انگلی اٹھائے اور یہ سمجھے کہ باپ کے بغیر بیٹیاں آوارہ ہو گئی ہیں۔ اس لیے چاہے میں سعد کی منکوحہ تھی، اس کے نکاح میں تھی، مگر پھر بھی جب بھی وہ ہمارے گھر آتا تو میں ایک کمرے میں بند ہو کر رہ جاتی۔ مجھے اس کا یوں آنا اچھا نہیں لگتا تھا، کیونکہ لوگ بہت باتیں کرتے تھے۔ مجھے زمانے کی باتوں سے بہت ڈر لگتا تھا، کیونکہ اگر آپ کے اندر غیرت ہو تو زمانے کی ذرا سی بات آپ کو بہت زیادہ ڈسٹرب کر دیتی ہے۔ یہی حالت میری بھی تھی، مگر میں یہ بھول چکی تھی کہ ہمارے درمیان ایک جائز اور پاکیزہ رشتہ بھی ہے۔ وہ تو مجھ سے دوستی کرنا چاہ رہا تھا، مگر میں نے اسے بار بار دھتکارا۔ میں اس کے ساتھ ذرا سی بھی نرمی دکھانا نہیں چاہتی تھی کہ کہیں اسے شے نہ مل جائے، کیونکہ تھا تو وہ ایک مرد ہی نا، اور میں اس کی بیوی تھی۔ مگر میری رخصتی ابھی اس کے ساتھ نہیں ہوئی تھی، اور میں اسے ذرا سی بھی ڈھیل دیتی یا اس سے مسکرا کر بات کر لیتی تو شاید وہ بہک جاتا۔ یوں رخصتی سے پہلے میں اس کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں اور سعد ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ وہ MBA کر رہا تھا، میں ماسٹرز کر رہی تھی، مگر ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے بھی میں کبھی بھی اس سے نہیں ٹکرائی تھی۔ وہ میرے لیے ایک ایسی آزمائش اور ایک ایسا بوال بن چکا تھا جسے میں بال بال بچ جاتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ایک ذرا سی بھی پیش قدمی وہ میری طرف کرے اور ہم اپنے جذبات میں بہک جائیں، کیونکہ ہم دونوں ہی جوان اور خوبصورت ہیں، اور سعد کو بچپن سے ہی مجھ سے محبت تھی۔ نکاح کے بعد میں بھی اپنے دل میں اس کے لیے کافی حد تک جگہ بنا چکی تھی، مگر میری یہ غلطی بہت بڑی ثابت ہوئی کہ میں محبت کے اس تعلق کو اس کے ساتھ بانٹ نہیں سکی، کیونکہ مجھے زمانے کا خوف ستاتا تھا۔ میں اپنے گھر والوں کی طرف کوئی بھی اٹھی ہوئی انگلی برداشت نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ گھر کی بڑی بہن گھر کی سردار ہوتی ہے، ایک ایسا پرندہ ہوتی ہے جو اپنے سے چھوٹے بہن بھائیوں کو اپنے پروں میں دبا لیتی ہے۔ بڑی بہن ایک رول ماڈل ہوتی ہے۔ میں اپنے رویے سے یہ بات چھوٹی بہنوں کو ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی کہ میرا کردار غلط ہے، کہ میں سعد کے ساتھ مستیاں مارتی ہوں تاکہ ان کے دلوں میں کوئی چور پیدا نہ ہو اور وہ کسی نامحرم کے ساتھ رشتہ نہ بنا لے۔ اسی لیے میں اپنے جذبات کو اپنے دل کے تہہ خانوں میں چھپا کے رکھتی۔ ہمارے نکاح کو 2 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ ان 2 سالوں میں سعد نے جی توڑ کوشش کی کہ میرے قریب آ سکے، میرے غرور کو توڑ سکے، مگر میں نے اپنی غیرت پر ذرا سی بھی درار پڑنے نہیں دی، اور اس کا نتیجہ مجھے شادی سے 1 رات پہلے بھگتنا پڑا کہ میں اپنے ہی قدموں پر کھڑی نہیں ہو سکی۔ اس رات مجھے اپنی غلطی کا احساس شدت سے ہوا تھا، کیونکہ میری بے رخی، میرا اس سے بات نہ کرنا، سعد اس کو میری نفرت سمجھتا تھا کہ میں اسے کوئی کمتر مرد سمجھتی ہوں، اسی لیے اسے اپنے قریب نہیں آنے دیتی۔ اور مرد کی انا بہت طاقتور ہوتی ہے، مرد کی انا کو جنون بنتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ وہی جنون اس نے مجھ پر نچھاور کر دیا، اور میرا یہ سخت مزاج، میرا غرور مجھ پر ایسے چٹکا کہ اس کے اندر میری اپنی ذات تار تار ہو گئی۔ مگر میں جانتی تھی کہ اس کے اس قدر سخت رویے کی وجہ کیا ہے، کیونکہ ہماری شادی سے 1 ہفتہ پہلے ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا جس نے مجھے سعد کی اس حرکت کا نشانہ بنایا تھا۔ کیونکہ میں نے اس کے ساتھ، میرا اور سعد کا ماسٹرز کمپلیٹ ہوا تو ہمارے گھر میں ہماری شادی کا شور اٹھنے لگا۔
ان 4 سالوں میں سعد کے لیے اپنے دل میں اچھی خاصی جگہ بنا چکی تھی، مگر ایک بار بھی میں نے اس سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، بلکہ وہ جب بھی میرے سامنے آتا تھا میں بے رخی دکھا کر اس سے پلو بچا کر چلی جاتی تھی۔ ایک بار بھی میں نے اس سے نہیں پوچھا تھا کہ اس کے دل پر میرے رویے کی کس طرح کی چاپ نقش ہو چکی ہے۔ ہماری شادی قریب تھی، میرے اندر وہ سارے جذبات انگڑائیاں لینے لگے تھے جو ایک نوجوان لڑکی کے اندر جنم لیتے ہیں، وہ جس کی نئی نئی شادی ہونے والی ہوتی ہے، کیونکہ میں سعد سے بے پناہ محبت کرنے لگی تھی۔ اس کی محبت کو تو میں جانتی ہی تھی کہ وہ کس قدر میرے پیچھے پڑا ہوا تھا اور پھر تھک ہار کر چپ ہو گیا تھا، مگر میری محبت اس کے لیے بہت پاکیزہ 7 پردوں میں چھپی ہوئی تھی، جس کا اظہار میں خود سے کرنے سے بھی ڈرتی تھی کہ کہیں یہ دل بغاوت پر نہ اتر آئے۔ مجھ سے چھوٹی میری 3 بہنیں تھیں اور مجھے ان کی عزت اور احترام کا خیال رکھنا تھا۔ میں اپنی بیوہ ماں پر کوئی بھی ایسی آنچ نہیں آنے دینا چاہتی تھی کہ جو زمانے بھر میں ہمیں بدنام کر کے رکھ دیتی، اس لیے 4 سال کے طویل انتظار کے بعد بالآخر وہ دن آنے والا تھا۔ جیسے جیسے دن قریب آ رہے تھے میری بے چینی اور بے قراری بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ شادی کی پہلی رات اگر سعد مجھ سے ناراض ہوا تو میں پیش قدمی کر دوں گی۔ یوں تو میں ایک عورت ہوں اور عورت اگر پہل کرے تو اچھا نہیں لگتا، مگر میں نے ان 4 سالوں میں سعد کو اتنا زیادہ تنگ کیا تھا کہ اب میں سارے حساب کتاب اس سے چکتا کرنا چاہتی تھی، مگر اس رات کے آنے سے پہلے ہی میرے سارے حساب الٹے پڑ چکے تھے، کیونکہ شادی سے 1 ہفتہ پہلے جب میں اپنا شادی کا جوڑا لینے کے لیے اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ بڑی ایکسائٹڈ سی تیار ہو رہی تھی تو سعد بنا نوک کیے کمرے میں گھس آیا۔ میں اپنے بالوں کو برش کر رہی تھی، ایک دم سے میں نے پلٹ کر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں بہت زیادہ خمار تھا، جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آیا، مجھے لگا شاید میرا حسن دیکھ کر وہ اپنے ہوش کھونے لگا ہے۔ اس نے میرے دونوں کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھے، کہا کہ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا میں نے اپنی بدگمانی میں اس سے کہا کہ میں جانتی ہوں تم مجھ سے کیا چاہتے ہو، مگر شادی سے پہلے یہ سب کچھ ممکن نہیں ہو سکتا۔ جہاں 4 سال انتظار کیا ہے تم 4 دن صبر نہیں کر سکتے؟ میرے لہجے میں تھوڑی سی تلخی اتر آئی تھی تو یہ سن کر اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ کہنے لگا میں تمہارا شوہر ہوں، میں تمہارے ساتھ کچھ بھی کروں مجھ پر جائز ہے، تم ہوتی کون ہو مجھے منع کرنے والی؟ وہ شاید کچھ اور کہنے آیا تھا، مگر میرے اس تلخ رویے کی وجہ سے اس کا رویہ بھی تلخ ہونے لگا اور اس کی آنکھوں میں خمار کے بجائے غصہ نظر آنے لگا، اور جیسے مجھے تو شے مل گئی۔ مجھے اس کی بات نے اتنا زیادہ غصہ دلا دیا تھا کہ میں مٹھیاں بھیج کے رہ گئی، مگر اس نے اس بات پر بھی بس نہیں کی کہ میرے کندھے سے پکڑ کر مجھے اس نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ کہنے لگا بڑی اکڑ ہے نا تمہارے اندر، چاہوں تو 1 منٹ میں ختم کر سکتا ہوں، کیونکہ جب مرد ایک چیز کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لے تو پھر وہ ہر حد پار کر لیتا ہے، اس لیے مجھے مجبور نہ کرو کہ میں تمہارے ساتھ نرمی والا معاملہ نہ رکھوں۔ میں نے محسوس کیا جب سے ہمارا نکاح ہوا ہے تم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگی ہو۔ جب بھی میں تمہارے قریب آنے کی کوشش کرتا ہوں تم مجھے یوں نظر انداز کر دیتی ہو جیسے مجھے کوئی اچھوت کی بیماری ہو۔ یار ہم دونوں کے درمیان دوستی بھی ہو سکتی ہے نا، مگر تم نے تو شاید مجھے دوستی کے قابل ہی نہیں سمجھا، اور مجھے تو لگتا ہے شاید تم میری محبت اور چاہت کے لائق ہی نہیں ہو۔ یہ کہہ کر اس نے میرے دونوں کندھوں کو زور سے جھٹکا۔ اب مجھ میں بھی اتنا سب کچھ ضبط کرنا مشکل تھا، اس لیے میں نے زور سے تماچا اس کے گال پر رسید کیا، اور یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی جس کی سزا مجھے اتنی بڑی ملی۔ وہ بالکل ساکت سا اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر مجھے دیکھ رہا تھا جیسے اسے مجھ سے ایسی امید نہ ہو۔ میں ایک جھٹکے سے اس کے پہلو سے گزر کر کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ میں جو تھوڑی دیر پہلے اتنی ایکسائٹڈ تھی کہ آج اپنی شادی کا جوڑا اپنی پسند کا خریدوں گی اور نہ جانے کیسے کیسے خواب آنکھوں میں سجا لیے تھے، ساتھ کی ان باتوں نے مجھے توڑ کے رکھ دیا، اور میں نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا تھا، کیونکہ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جو ایک مرد کے ایسے رویے کو اپنے اندر شہد کی طرح گھول لیتی ہیں اور پھر منہ سے یہ کہتی ہیں کہ ہاں سب کچھ ٹھیک ہے۔ میں نے بڑی بے دلی سے اپنی شادی کا جوڑا لیا تھا۔ امی اور میری بہنیں بار بار مجھ سے ایکسائٹمنٹ میں پوچھ رہی تھی کہ آپی
اس پر کس طرح کی کڑھائی ہونی چاہیے، لہنگا کیسا ہونا چاہیے، ولیمے کا ڈریس کیسا ہونا چاہیے، مگر میں ہوں ہاں میں جواب دیتی رہی اور پلٹ آئی۔ میری ساری خوشی اڑن چھو ہو چکی تھی۔ بار بار مجھے سعد کے رویے کی تلخی یاد آنے لگتی، اپنا وہ تھپڑ یاد آنے لگتا۔ گھر آتے آتے میں تقریباً رو دینے والی ہو گئی تھی۔ امی نے مجھ سے میری اداسی کی وجہ پوچھی تو میں نے انہیں سر درد کا بہانہ بنا کر ٹال دیا اور اپنے کمرے میں چلی آئی، مگر مجھے کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ سعد میرا ہونے والا شوہر تھا۔ 1 ہفتے بعد میں ہمیشہ کے لیے اس کی دلہن کے روپ میں جانے والی تھی۔ شاید میں نے اسے تھپڑ مار کر غلطی کی تھی، جس کا احساس مجھے اب ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا میں اس سے معافی مانگ لیتی ہوں۔ پھر سوچا کہ میری کیا غلطی ہے، اس نے بھی تو میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی نا۔ رات یہ سوچتے سوچتے گزر گئی۔ پھر آخر میں نے رات کے 2 بجے اسے کال کر دی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ میں اسے کال کر رہی تھی، مگر اس نے فون نہیں اٹھایا، شاید وہ سو چکا ہوگا۔ میں نے دوسری بار پھر سے نمبر ملایا۔ اس بار اس نے اٹھا لیا۔ اس کی نیند میں ڈوبی آواز سنائی دی۔ اس نے پوچھا کہ کون ہے؟ میں نے کہا وہ میں علمہ بات کر رہی ہوں۔ میں نے نوٹ کیا جیسے وہ ایک دم سے چونک کر بیٹھا ہو۔ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر بے رخی سے بولا اس وقت کیوں فون کیا ہے؟ میں نے کہا وہ شاید میں نے آپ کو تھپڑ مار کر اچھا نہیں کیا، مجھے معاف کر دو، آئی ایم سوری۔ چند لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر وہ کہنے لگا صرف سوری سے کام نہیں چلے گا، بلکہ شادی سے 1 دن پہلے تمہیں میری بتائی ہوئی جگہ پر آنا پڑے گا، اور اگر تم نہ آئی تو میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ میں ایک دم سے پریشان ہو گئی، سوچتی رہی کہ نہ جانے وہ مجھے کہاں بلا رہا ہے، کیوں بلا رہا ہے۔ اس کی عجیب و غریب سی فرمائش مجھے بے چین کر رہی تھی، مگر میں اس سے اس حد تک غلط کام کی امید نہیں رکھ سکتی تھی۔ وہ میرا شوہر تھا آخر، اور مجھ سے پیار بھی کرتا تھا، اسی لیے میں تھوڑی سی مطمئن ہو گئی، مگر میرا یہ اطمینان بہت جلد رفو چکر ہونے والا تھا، کیونکہ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی تھی۔ 1 دن بعد میری شادی تھی۔ میں اپنے بیڈ پر نیم جان سی ہو کر بیٹھی تھی۔ بخار سے میرا جسم تپ رہا تھا اور بار بار میری آنکھیں بھیگ رہی تھی۔ اس نے ایک کمزور عورت کی کمزوری کا کس قدر فائدہ اٹھایا تھا، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ امی میرے کمرے میں آئی، پوچھا کہ علمہ بیٹا کیا بات ہے؟ میں نے کہا امی کوئی بات نہیں، بس میں بہت تھک گئی ہوں، آرام کرنا چاہتی ہوں۔ امی نے میرے سر پر پیار کیا اور کہا کہ مجھے تم پر فخر ہے، تم جیسی بیٹیاں ماں باپ کا سر فخر سے بلند کر دیتی ہیں۔ کل خیر سے تمہارے فرض سے فارغ ہو جاؤں گی تو پھر چھوٹی بیٹیوں کے بارے میں سوچوں گی۔ میری دعا ہے کہ انہیں بھی ساتھ جیسا ہی ہم سفر ملے۔ اور میں دل میں بری طرح سے کانپ گئی، کیونکہ جو کچھ سعد نے میرے ساتھ کیا تھا میں نہیں چاہتی تھی کہ میری بہنیں سعد جیسا شوہر پائیں۔ رخصتی کا دن بھی آ گیا۔ میں بالکل روبوٹ کی طرح سب کچھ کر رہی تھی۔ میرے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی، نہ ہی میرا دل کسی جذبے کی لپیٹ میں تھا۔ اپنے محبوب کے سنگ رخصت ہونے کی خواہش بالکل ہی دم توڑ گئی۔ میں تو سعد کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی، نہ جانے ساری زندگی اس کے ساتھ کیسے گزاروں گی، یہ سوچ مجھے بار بار پریشان کر رہی تھی۔ پھر آخر میں اس کی دلہن بن کے اس کے کمرے میں چلی گئی۔ میرا جسم اب بھی بخار میں تپ رہا تھا، آنکھیں سرخ انگار جیسی ہو رہی تھی، دل میں ایک ایسی آگ لگی تھی، یوں لگتا تھا ہر چیز تہس نہس کر دوں گی۔ تقریباً 10 بجے کے قریب دروازہ آہستہ سے کھلا اور وہ قدم قدم چلتا میرے قریب آ گیا۔ میں نے اسے محسوس کر کے اپنا منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ وہ میرے ساتھ آ کر بیٹھ گیا، بالکل خاموشی سے مجھے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے آہستہ سے میرا ہاتھ تھام لیا تو مجھے جیسے کرنٹ لگ گیا۔ میں نے ایک دم سے اپنا ہاتھ جھٹکا اور نفرت سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا تم سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہو، ہوس پرست۔ ایک کمزور عورت کے جذبات سے کھیلتے ہوئے تم لوگوں کو احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ عورت دل ہی دل میں تمہیں چاہنے لگی تھی، مگر میں آج شرمسار ہوں کہ میں نے اپنی محبت جیسا قیمتی جذبہ تمہارے لیے اپنے دل میں رکھا، کیونکہ تم اس قابل نہیں ہو، اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں کمزور لڑکی ہوں اور پھر سے تمہاری ہوس کا نشانہ بن جاؤں گی تو یہ تمہاری بہت بڑی بھول ہے۔ میں آج تمہارے ساتھ رخصت ہو کر تو آ گئی ہوں، مگر مجھے چھونے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ جتنی اذیت اور تکلیف تم نے مجھے دی ہے اس سے کئی گنا زیادہ میں تمہیں دوں گی۔
اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، جو کہ میری ہی طرح لال سرخ تھیں، جیسے وہ بھی رات بھر نہ سویا ہو، مگر مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس نے کہا کہ جب تم نے مجھے تھپڑ مارا تھا تو میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ تمہارے ساتھ کیا کر ڈالوں۔ حالانکہ میں تو اس دن کمرے میں تمہیں یہی بتانے آیا تھا کہ میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، مگر تم نے شاید ہر مرد کو ایک ہی کیٹیگری میں رکھا ہے کہ میں تمہارا کوئی غلط فائدہ اٹھاؤں گا کیونکہ تم میری بیوی ہو۔ اگر میں نے ایسا کرنا ہوتا تو کئی بار کر چکا ہوتا، مگر میں تم سے محبت کرتا تھا علما، پر تم نے تھپڑ مار کے میری غیرت کو جگایا تھا اور میں حیوانیت پر اتر آیا۔ میرے دل و دماغ پر شیطان سوار ہو چکا تھا۔ میں نے یہ تک نہیں سوچا کہ ہمارے درمیان کتنا مقدس رشتہ ہے، اور جب میں نے وہ سب کچھ کر ڈالا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، تو ایک پل کے لیے بھی مجھے چین نہیں ملا۔ شاید میں واقعی تمہاری معافی کے قابل نہیں ہوں۔ تم اس گھر میں آرام سکون سے رہو، یہ گھر تمہاری ملکیت ہے اور تم میری ملکیت ہو، میری عزت بھی ہو، جو شاید میں ایک رات پہلے بھول چکا تھا۔ میں تم سے معافی بھی نہیں مانگوں گا کیونکہ میں شاید تمہاری معافی کے بھی لائق نہیں ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اٹھ کر چلا گیا، اور میں واقعی حیران ہوئی کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ وہ آج بھی میرے ساتھ ایسا ہی سلوک کرے گا اور شاید ساری زندگی مجھے اذیت دیتا رہے گا۔ اسی لیے میں نے اسے اتنی تلخی دکھائی تھی تاکہ وہ مجھے کمزور نہ سمجھے۔ وہ اس رات میرے قریب نہیں آیا تھا، بالکنی میں ساری رات کھڑے ہو کر سگریٹ پیتا رہا۔ شاید اسے بھی اتنی ہی تکلیف تھی جتنی مجھے تھی، مگر میں نے کوئی پرواہ نہیں کی، بس میں سوتی رہی۔ صبح جب تائی جان ہمارے کمرے میں آئی اور پیار سے مجھ سے ملی تو انہوں نے کہا کہ علما، تمہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ میں نے کہا نہیں، بس ذرا سی تھکاوٹ ہے، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ مگر انہوں نے گھبرا کر ساتھ کو بلایا، جو واش روم سے گیلے بالوں کے ساتھ نکلا تھا۔ کہا کہ کیسے شوہر ہو تم؟ تمہاری بیوی بخار میں تپ رہی ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے؟ اس نے ایک دفعہ چونک کر میری طرف دیکھا جیسے وہ واقعی نہیں جانتا تھا۔ چاچی نے کہا اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ وہ جی امی کہتا میرے قریب آیا، میرے ماتھے پر اپنے سرد ہاتھ رکھے جو میرے اندر جلتے انگاروں پر جیسے ٹھنڈی پھوہار پڑی۔ اس نے کہا میں ڈاکٹر کو گھر پر بلا لیتا ہوں، علما کو تیز بخار ہے، شاید یہ میرے ساتھ نہیں جا پائے گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ فون کان سے لگائے باہر چلا گیا۔ چاچی میرے پاس بیٹھ گئی، کہنے لگی میں تمہاری چاچی نہیں ہوں، تمہاری ماں جیسی ہوں، کیونکہ میں نے ہمیشہ سے سعد کے لیے تمہیں ہی سوچا تھا۔ سعد بھی تم سے بے پناہ محبت کرتا ہے، ہر وقت علما علما کی رٹ لگائے رکھتا ہے۔ اپنے لبوں پر مسکراہٹ سجا کر وہ مجھے اپنے بیٹے کی محبت کے قصے سنا رہی تھی، اور میں جیسے سن کر بھی نظر انداز کر رہی تھی، کیونکہ اس کا قصور اتنی آسانی سے معاف کیے جانے کے قابل نہ تھا۔ شادی کو ایک ہفتہ گزرا تو سب نے رٹ لگانی شروع کر دی کہ تم لوگ ہنی مون پر کیوں نہیں جا رہے۔ سعد میری طرف خاموشی سے دیکھنے لگتا، میں بس نظر انداز ہی کر جاتی، کیونکہ میں اس کے ساتھ کہیں نہیں جانا چاہتی تھی۔ میرے لیے ایک کمرے میں اس کے ساتھ سونا کسی آزمائش سے کم نہیں تھا۔ حالانکہ اس نے مجھے کبھی پریشان نہیں کیا تھا، بس بالکنی میں بیٹھا رہتا تھا، پھر آ کر صوفے پر سو جاتا تھا۔ اب وہ مجھے دیکھ رہا تھا کہ گھر والوں کی باتوں کا کیا جواب دے۔ میں خاموشی سے سر جھکا لیا کہ یہ خود ہی ہینڈل کر لے گا۔ ہماری شادی میں شادی جیسی کوئی بات ہی نہیں تھی تو پھر ہنی مون کا کیا فائدہ؟ لیکن اس کی اگلی بات نے مجھے چونکا کے رکھ دیا تھا۔ وہ کہنے لگا امی ہمارا اس ہفتے پلان ہے۔ میں نے غصے کی حالت میں اسے دیکھا تو اس نے میری طرف مسکرا کے دیکھا اور نظریں جھکا کر ناشتہ کرنے لگا، جیسے اسے میرے رویے سے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ اگلے ہفتے تک گھر والوں نے ہی ہمارا سامان پیک کر کے ایک اٹیچی میں ڈال دیا، جیسے ہم وہاں پتہ نہیں کتنے عرصے تک رہیں گے۔ چاچی نے کہا کہ یہ چیز بھی رکھ لینا، وہ چیز بھی رکھ لینا، کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ ٹھنڈ ہوگی، اور میں تو بس سب کچھ ضبط کر کے رہ گئی، مگر ہمیشہ کی طرح بے بس تھی۔ اور پھر اس کی سنگت میں ہماچل کے سفر پر نکل گئی۔ ہم نے ایک اچھے سے ہوٹل میں کھانا کھایا۔ میں بالکل خاموشی سے کھانا کھا رہی تھی۔ میں اس سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر وہ مجھ سے بالکل نارمل انداز میں باتیں کر رہا تھا، جیسے ہمارے درمیان کچھ ہوا ہی نہ تھا، اور مجھے اس کا نارمل انداز زہر لگ رہا تھا۔ میں نے کہا کیا سوچ کر تم مجھے ساتھ لائے ہو؟ کیونکہ جس مقصد کے لیے ایک شوہر بیوی کو ہنی مون پر لاتا ہے وہ مقصد تو تمہارا کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ میں نے غصے سے کہا
تو وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا فکر مت کرو، میری عقل اب ٹھکانے آ چکی ہے، جب تک تمہارا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا میں تمہاری ضد کا احترام کروں گا۔ میں نے کہا میرا غصہ کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا، کیونکہ تم نے میرا بھروسہ توڑا ہے، مجھے توڑ کے رکھ دیا ہے۔ وہ کہنے لگا اسی لیے تو تمہیں یہاں لایا ہوں، سنا ہے خوبصورت منظر دیکھ کر ٹوٹے دل پھر سے جڑنے لگتے ہیں، اور ہڈیوں کو چٹکا دینے والی ٹھنڈ میں محبوب کے پہلو سے چپکنے کو دل کرتا ہے۔ وہ خمار والے لہجے میں میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہا تھا۔ میں نے ایک دم سے چمچ پٹک دیا اور وہاں سے چلتی بنی اور جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میں نے دل میں ٹھان لی تھی کہ اتنی آسانی سے تو میں اسے کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ اس سے اپنی ناک اونچی کرنے کی وجہ سے میری عزت تار تار کر کے رکھ دی، میری محبت کا مذاق اڑایا تھا، اور یہ کوئی اتنی چھوٹی غلطی نہیں تھی کہ میں اسے اتنی آسانی سے معاف کر دیتی اور کھلے دل سے اسے قبول کر لیتی۔ وہ میرے ساتھ آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا اور ہم گھومنے کے لیے نکل پڑے۔ وہاں کا موسم واقعی بہت ٹھنڈا تھا۔ میں نے گھر سے آتے ہوئے وہاں کے موسم کے حساب سے کپڑے پہنے تھے، مگر یہاں آ کر تو ایک دم سے میں تھر تھر کانپنے لگی۔ گاڑی سے نکل کر ہوٹل پہنچتے پہنچتے راستے میں ہونے والی بارش نے مجھے مکمل طور پر بھگو دیا۔ سعد نے گاڑی میں سے ایک گرم شال نکال کر میرے کندھوں پر ڈال دی۔ ہوٹل تک پہنچتے پہنچتے میں بالکل برف بن چکی تھی۔ یوں ایک دم سے گرمی سے سردی میں آنے پر جسم شاید اس ٹھنڈ کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ میں نے جلدی سے کپڑے بدلے اور لحاف میں گھس گئی۔ رات کے تقریباً 8 بج چکے تھے۔ سعد نے کھانا روم میں ہی آرڈر کر لیا تھا۔ میری حالت کے پیش نظر اس نے مجھے چکن سوپ منگوا دیا تھا، مگر میرے اندر اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ اٹھ کر بیٹھ کے تکیے سے ٹیک ہی لگا لیتی، اسی لیے یہ مشقت بھی اسے ہی اٹھانی پڑی، اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی محتاج ہو کر رہ گئی۔ اس نے مجھے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا تو میں نے ایک دم اس کے ہاتھ پیچھے جھٹکے۔ میں نے کہا میں خود کر لوں گی، آپ زحمت نہ کریں۔ اس نے افسوس سے سر ہلایا اور کرسی پر بیٹھ کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں بڑی مشکل سے چکن سوپ کے سپ لے رہی تھی، میرے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ وہ کہنے لگا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری بیوی اس قدر نازک ہے، ذرا سا موسم برداشت نہیں کر سکی۔ میں نے ناگواری سے اسے گھورا۔ بڑی مشکل سے 2-3 چمچ سوپ پینے کے بعد میں نے سوپ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ اٹھا اور میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا، کہنے لگا تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، بتایا کیوں نہیں؟ میں نے کہا میری پرواہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو، میں خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گی۔ مگر اس نے بیگ میں سے پین کلرز نکال کر دی جو وہ اپنے ساتھ لایا تھا، اور پانی کا گلاس میری طرف بڑھایا۔ میں نے کہا مجھے میڈیسن نہیں کھانی۔ وہ تو ایک دم سخت لہجے میں بولا، زیادہ نخرے مت دکھاؤ، میڈیسن کھاؤ۔ میں نے کہا آپ جائیں یہاں سے، مجھے نہیں کھانی، مگر اس نے میری ٹھوڑی سے میرا چہرہ پکڑ کر اوپر کیا، کہنے لگا منہ کھولو۔ میں عجیب صورتحال میں پھنس چکی تھی، اس لیے مجبوراً منہ کھولنا پڑا۔ اس نے میرے حلق میں گولی پھینکی اور پانی کا گلاس تھمایا۔ میں نے بڑی مشکل سے گولی نکلی تھی، کیونکہ مجھے بخار کی ٹیبلٹ کھانا دنیا کا مشکل کام لگتا تھا۔ اس نے اچھی طرح سے مجھے لحاف اڑایا، مگر میرا جسم بے تحاشا کانپ رہا تھا۔ وہ سامنے آرام دائک کرسی پر بیٹھ گیا اور ہاتھوں میں چہرہ رکھ کر سنجیدہ نظروں سے میری جانب دیکھنے لگا۔ میں نے سر لحاف کے اندر سے نکال کر کہا کہ مجھے ایک اور کمبل چاہیے، میرے دانت سردی کی وجہ سے بج رہے تھے۔ اس نے کہا کہ کمبل تو نہیں ہے، اور ہاں مگر سردی دور کرنے کا ایک دوسرا طریقہ ہے میرے پاس۔ وہ لبوں پر شریف سی مسکراہٹ سجا کر بولا۔ میں نے کہا کیا طریقہ ہے، کیونکہ میری تو جان نکل رہی ہے۔ وہ یہ سنتے ہی کرسی سے اٹھا، میرے ساتھ آ کر بیڈ پر لیٹ گیا، مجھے خود سے بے تحاشا قریب کر لیا۔ ایک لمحے کے لیے میرے بجتے دانت رک گئے، مجھے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ اس نے کہا دیکھا اب تمہیں پسینہ آ رہا ہے، ابھی بخار اتر جائے گا۔ وہ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر سہلانے لگا۔ میں نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی، مگر اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ میں نے کہا کسی لڑکی کی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کا یہ اچھا طریقہ ہے، تم تو اس چیز میں ماہر ہونا۔ مگر اس نے میرے طنز کو نظر انداز کر دیا، کہنے لگا شوہر ہوں میں تمہارا، کیا میرا حق نہیں ہے تم پر؟ اور اس وقت تو تمہیں بھی میری ضرورت ہے، ورنہ تم سردی سے کانپ کانپ کے مر جاؤ گی۔ کیا تمہیں ایسے ہی مرنے دوں؟ کہو تو چلا جاتا ہوں۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ میری سانس میرے سینے میں اٹک چکی تھی،
کیونکہ یہ احساس بہت شدید تھا۔ میں چپ چاپ اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ کہنے لگا، معاف نہیں کرو گی مجھے؟ غلطی ہو گئی یار مجھ سے، مگر میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا نا؟ کیونکہ تم میرے نکاح میں تھی، مجھے لگا تھا کہ تمہیں تکلیف پہنچا کر شاید میری مردانہ انا کو تسکین پہنچے گی، مگر اس لمحے کے بعد میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سو سکا تھا۔ وقتی طور پر شیطان مجھ پر حاوی ہوا تھا، مگر میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے، بچپن سے کرتا ہوں۔ کبھی میری محبت سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، مگر اس رات نہ جانے مجھ پر کیا جنون سوار ہو چکا تھا۔ پلیز معاف کر دو، میری سزا کم کر دو، بہت جل رہا ہوں اندر سے۔ اس نے میرا ہاتھ نرمی سے تھاما اور اپنے سینے پر رکھ دیا۔ اس کا دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ میں نے کہا، میں بھی بہت محبت کرتی ہوں آپ سے، اور آپ کی اس منمانی نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ عورت کے ساتھ مرد کا پہلا رشتہ احترام کا ہونا چاہیے، اس کی رائے کا احترام۔ محبت تو بعد میں آتی ہے، عزت اور قدردانی سب سے اہم ہوتی ہے۔ آپ میرے شوہر ہیں، مجھ سے معافی مانگ کر مجھے شرمندہ مت کرے پلیز، مگر آپ سے بس ایک التجا ہے، محبت دے نہ دیں مگر عزت ضرور دیں، کیونکہ یہ میرا حق ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے سینے میں سر چھپا لیا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اس نے مجھے رونے دیا، کیونکہ جب تک یہ غبار دل سے نہ ہٹتا تب تک دل میں پیدا ہونے والی ناراضگی نہیں مٹ سکتی تھی۔ اس نے کہا، وعدہ کرتا ہوں کبھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، بس یہ میری پہلی اور آخری غلطی معاف کر دو پلیز۔ اور میں تو شاید اسے پہلے ہی معاف کر چکی تھی۔